الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد رب کائنات نے سورہ الاحزاب کی ان آیات مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حد تک دنیا میں شہرت کا معاملہ ہے، لوگوں میں معروف تھی یہ بات کہ جس کا قبیلہ بڑا، جس کی اولاد زیادہ، وہ زیادہ معروف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب کائنات نے عرف کے اور شہرت کے اور انداز مقرر فرمائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بعثت سے پہلے ایک بچہ گود میں لیا تھا، حضرت زید ان کا نام تھا۔ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زر خرید تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور وہ آپ کی تربیت میں رہے۔ آپ کی بچیاں تھیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں، اور بچے لڑکے پیدا ہوئے تو وہ وفات پا گئے۔ اس پر لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زید کو منسوب کر کے زید ابن محمد ان کا نام رکھ لیا کہ عام عرب رواج یہی تھا کہ جو بچہ کسی کے پاس پلتا وہ قانوناً اس کا بیٹا شمار ہوتا تھا، تو معروف ہوگی بات زید ابن محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت بھی یہ شہرت اسی طرح تھی۔ اللہ رب کریم نے قانون بنایا کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے، جو لوگوں نے مشہور کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی اس وقت آپ کسی مرد کے باپ نہیں تھے، بیٹیاں تھیں آپ کی 4، حضرت
رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ 4 بیٹیاں تھیں آپ کی۔ بیٹے کچھ مکے میں فوت ہو گئے تھے اور ایک مدینہ منورہ کی زندگی میں پیدا ہوا تو وہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گیا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اسی حقیقت کو اللہ رب کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نہ ہی ان کی عظمت کا یہ کوئی معیار ہے، ان کی عظمت شان، ان کی بلندی اس کائنات میں وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب کریم نے اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، انسانوں کو اپنا مطیع بنانے کے لیے ان کو مقرر کیا ہے کہ ان کی اطاعت کر لینا اللہ کی اطاعت بن جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے وعظ میں بھی یہ بات فرمائی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، لوگو بندگی اللہ کی کرو، ڈرو اللہ سے، لیکن بندگی اور تقوی کس طرح، اس کا قانون اور طریقہ کیا، میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کی عبادت، اللہ سے، اللہ کے حوالے سے تقوی، اس کی خشیت بندوں پہ لازم ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، پھر اللہ تمہاری کوتاہیاں معاف فرما دیں گے اگر تم نے ایسی ہی زندگی گزاری، اللہ کی عبادت والی، تقوی پرہیزگاری والی، رسول کی اطاعت اور فرما برداری والی، تو اللہ تمہاری کوتاہیاں معاف فرما دیں گے اور تمہیں زندگی گزارنے کے لیے مہلت دیں گے جتنی اس نے مقرر کر دی ہے، الی اجل مسمی، اور تمہارے ذہن میں، شعور میں یہ بات مستقر رہے، ٹھہری رہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اس لیے تم نے رب کائنات کی اطاعت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ آپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اب قیامت تک جو انسان اس زمین پہ آئیں گے سب کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں، ان پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے اس رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق بنائیں، اپنے حالات کو ان کے حالات کی مطابقت میں لائیں، اور آئندہ کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ وخاتم النبیین، نبیین کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اور آئندہ انسان یہ توقع نہ رکھیں کہ کوئی اور نبی آئے گا اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی، نہیں، یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے نبوت کا ایک محل تیار کیا ہے، بڑا خوبصورت عالی شان محل، دیکھنے والے محل دیکھ کے عش عش کر اٹھیں، واہ، بنانے والے نے محل تو خوب بنایا،
البتہ آخر میں ایک اینٹ کی کمی تھی، نقص اور ادھور رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں، انا تلک اللبنہ، اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے کہ اور اینٹ رکھی جائے۔ ارشاد علی ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، انا العاقب لا نبی آبادی، موطا امام مالک کی آخری حدیث، انا العاقب، میں تمام انبیاء کے پیچھے آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات بھی آپ نے فرما دی کہ اس دنیا میں جو آمد شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انسانوں کی، آخری رسول، آخری نبی، آخری عظیم الشان اللہ کا پیغام رساں مجھے مقرر کیا گیا، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا۔ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آئے سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہم ہوں گے، ہم پہلے ہوں گے۔ انا امام الانبیاء، میں اس وقت تمام انبیاء کی امامت کروں گا۔ بے یدی رأفت میرے ہاتھ میں رأیا، جھنڈا ہوگا انبیاء کا، تمام انبیاء میری ماتحتی میں ہوں گے، میں سب سے آگے آگے ہوں گا۔ اور مقام محمود جہاں پورے انسانوں میں سے ایک انسان کو موقع دیا جائے گا پہنچنے کا، وہ میں ہوں گا۔ یہ فرمان ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ البتہ ہمیں خوشخبری ملی ہے، اسی حوالے سے وہ بتاتا چلوں کہ جو آدمی اپنے محلے کی مسجد کی اذان سنتا ہے، اس میں اللہ کی عظمت اور کبریا کا تذکرہ، اللہ کی عبودیت اور الوہیت کا اقرار، سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان، نماز کی دعوت، پوری اسلامی شریعت کی کامیابی کا پیغام، حی علی الفلاح، اور پھر رات کے وقت میں صلاۃ خیر من النوم کی ندا کہ نیند سے نماز میں آنا بہتر ہے، اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اٹھو انسانوں اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اللہ سب سے بڑا، پوری کائنات سے بڑا، پوری مخلوق سے بڑا، اس سے اونچا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اعلان جو سنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ، اس مکمل پکار کے مالک، اور میرا سوال ہے وسیلہ کا، فضیلہ کا، مقام محمود کا، یہ مرتبے ہیں، عالی شان مقامات ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان مقامات تک کوئی نہیں پہنچے گا سوائے ایک انسان کے، اور وہ میں ہوں گا۔ فرمایا جو میرے لیے یہ مانگتا ہے واجبت لہو شفاعتی، میری سفارش اس کے لیے لازم ہو گئی، میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ واجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی۔ اس لیے بھائیوں جو اذان کا جواب نہیں دیتے، اذان سن کے لبیک کہہ کے مسجد میں نہیں آتے، نسیان کی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ توقع نہ رکھیں کہ سفارش کریں گے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میری شفاعت واجب انہی کے لیے ہے جو میرے لیے الفضیلہ، الوسیلہ اور مقام محمود کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارے سوال کرنے سے یہ نہیں ملے گا، وہ تو اللہ نے مقرر فرما دیا ہے کہ ملے گا آپ کو، لیکن ہم مانگنے والے بن جائیں گے، اس لیے ہم کو یہ شرف مل گیا، یہ علامت گویا کہ بنا دی گئی ہمارے لیے۔ اس مقام پہ فرمایا
वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह हर चीज़ को जानता है, अल्लाह को सब बातों का पता है, किसके दिल में क्या है, कोई क्या सोच रहा है, मुस्तकबिल के हवाले से क्या इरादे हैं, किस नीयत से ये आयात सुन रहा है, अहकाम सुन रहा है, मुझे पता है सारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसलिए ईमान वालो तुम्हें मेरा हुक्म है, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मेरा जिक्र बहुत करो। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत फरमाएं। और सैनी फरमाया तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए, यही मेरी वसीयत है। तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। ये वसीयत है इमाम अल-अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रब्बे कायनात ने फरमाया अल्लाह का जिक्र करो, बहुत सा जिक्र, वसब्बिहूहु बुक्रतन वासीला, बिलखुसूस तस्बीह वाला जिक्र, सुबहान अल्लाह सबसे बड़ा आला जिक्र, सब्बिहूहु बुक्रतन वासीला, सुबह के औकात में और शाम के औकात में। सुबह के औकात रात को नींद से उठे शुरू हो गए और दिन चढ़े तक, ये सारा वक़्त सुबह का है। इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज बता दिए हैं। उठते ही अल्लाह का जिक्र करें, वुज़ू करें, उसके बाद अल्लाह का जिक्र करें, दो सुन्नतें पढ़ें, उसमें अल्लाह का जिक्र करें, फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, फ़र्ज़ के बाद सलाम फेर के अल्लाह का जिक्र करें, सलाम फेरने के बाद अगर जमात के साथ नमाज पढ़िए बैठ जाएं, अल्लाह का जिक्र करते रहें, कुरान मुक़द्दस पढ़ते रहें। सूरज तुलू हो गया, बैठे हैं मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करते करते, थोड़ा सा ऊंचा हुआ, उठ के 2 रकात पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, उसके बाद अपने लिए दुआ मांगें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस थोड़ी सी कावश में उम्रे का सवाब मिल गया। कावश थोड़ी सी है, 1.5 घंटा 2 घंटे की कावश है, मेहनत है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका उम्रे का सवाब हासिल हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र बहुत, और तस्बीह कहो, सुबहान अल्लाह का जिक्र करो सुबह और शाम के औकात। क्या मिलेगा? हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, कायनात का मालिक तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। पहली खुशखबरी, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएंगे, वह मलाइकतुहु, और अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे। सुबह और शाम के औकात को अगर तुमने अल्लाह के ज़िक्र के लिए मुकर्रर कर लिया, अपनी जिम्मेदारी बना ली, तो अल्लाह ने रहमतें तो करनी ही करनी, अल्लाह के फरिश्ते भी तुम्हारे हक में दुआएं करेंगे। दूसरे मकाम पे यस्तग़फिरून लिमन फिल अर्ज़, अल्लाह के फरिश्ते तो ज़मीन वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, लेकिन ये उन मग़फ़िरतों के मुस्तहिक़ तो बने, अपने आप को मुस्तहिक़ तो बने फरिश्तों की दुआओं की। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, ये अल्लाह की रहमतें, ये फरिश्तों की दुआएं, क्या फ़ायदा मिलेगा? ज़िंदगी की तारीकियों के से निकाल के तुम्हें रोशनी में ले आएगा। ले युख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अंधेरों से निकाल के, कुफ्र के अंधेरे, बिदआत के अंधेरे, गुमराहियों के अंधेरे, जुल्म व सितम के अंधेरे, एक दूसरे के हुकूक गसब करने के अंधेरे, गफलत के अंधेरे, वसाविश और शुबहात के अंधेरे, इन सब से निकाल के ईमान की रोशनी में तुम्हें ले आएगा। ले युख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ईमान नूर एक है, रोशनी ईमान की एक है, तारीकियाँ अंधेरे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ज़ुल्मात जमा और नूर वाहिद। निकालेगा अल्लाह तुमको अंधेरों से ईमान की रोशनी में। वकान बिल मोमिनीन रहीमा, अल्लाह ईमान वालों पे बहुत रहम करने वाला है। वो अल्लाह को रहीम पाएंगे ईमान वालों के लिए। जिस दिन अल्लाह को ईमान वाले मिलेंगे ना, तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम,
ان کو تحفہ ملے گا اللہ کی طرف سے. کیا تحفہ ملے گا؟ سلام. اللہ خود کہیں گے ان کو سلام. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. قرآن مقدس میں دوسری جگہ ایمان والوں کو جب بہشت کے گھروں میں پہنچا دیا جائے گا تو ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور انہیں کہیں گے بابا سلام، میرے بھائیوں سلام. ملائکہ اللہ کے سلام انہیں کہیں گے، اللہ کی طرف سے سلام کے تحفے ملیں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اور ان کے لیے بڑا باعزت مزدوری، باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رسول بنایا. شاہدن، اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کی شریعت بتاتے ہیں، اللہ کا نظام انسانوں کو سمجھاتے ہیں. اس لیے ہم نے آپ کو مقرر کیا ہے. انا ارسلناک شاہدا. اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، اس میں ڈراوے بھی ہیں. دونوں پہلو ہیں دعوت کے، دونوں پہلو ہیں رسول کے ارسال کے. ایک خوشخبری کا پہلو اور ایک ڈرانے کا پہلو. خوشخبری کن کو؟ جو مان لیتے ہیں، اور ڈراتے ان کو ہیں جو نہیں مانتے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. وہ اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتے. ہم نے آپ کو مقرر کیا رسول، آپ کی ذات کی دعوت کے لیے نہیں. داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف جائیں گے آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے. آپ کے بغیر براہ راست نہیں جا سکتے. آپ کو رسول مقرر کیا کہ لوگ آپ کے ساتھ تعلق پیدا کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی اطاعت کریں اور اللہ تک پہنچیں. اللہ تک رسا کا بہترین ذریعہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. اللہ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. وسراجا منیرا. مثال دے کے بتاتے ہیں کہ پوری کائنات میں ایک روشن چراغ ہو آپ، ایک روشن سورج ہو. جس طرح یہ سورج جب آتا ہے کوئی روشنی اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح جب جہاں آپ ہیں، جہاں آپ کی بات ہے، کوئی وہاں نہیں ٹھہر سکے گا، کسی کی روشنی وہاں کام نہیں کرے گی. تشبیہ دی ہے رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کے ساتھ، اس روشن چراغ کے ساتھ جو کائنات کو روشن کیے ہوئے سورج. آپ اس کی مانند ہو. جب یہ سورج کھڑا ہے سامنے، پھر چراغ جلاؤ، بجلیاں جلاؤ، لالٹین جلاؤ، جو مرضی ہے روشنیاں کر لو، اس کے مقابلے میں کوئی روشنی نہیں. سب روشنیاں ماند پڑ جائیں گی، سب روشنیاں سست پڑ جائیں گی. اس لیے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، یا آپ کی جہاں بات آ گئی پھر کسی کی بات وہاں کام نہیں کرے گی، کسی کی شخصیت، کسی کی ذات وہاں کام نہیں کرے گی. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو اللہ کی طرف سے بڑا فضل ملے گا. کافر بے ایمان تمہیں ان راستوں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، ان کی اطاعت نہ کرنا. منافق، بعض مسلمان، نام نہاد مسلمان، زہر کے مسلمان ہوں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. عملی منافق، دل کے منافق، ان کی اطاعت نہیں کرنی. وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے اپنے رسم و رواج میں پڑے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی. دع اذاہم، وہ ایذا والی باتیں بھی کہیں گے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کریں. وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تمہارا وکیل کافی ہے، اس جیسا تمہارا اور کوئی وکیل ہے ہی نہیں. جو اللہ تمہارے کام بنانے والا اللہ ہے تو اس سے علاوہ اور کوئی تمہارے کام بنانے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا بڑا آسان اور اس قابل کہ اس پہ عمل کیا جائے. اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات عقائد کی درستی کے بعد عقل حلال. وہ پیغام جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا تھا وہی پیغام ایمانداروں کو دیا ہے. یا ایھا الذین، یا ایھا الرسل
کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک کھاؤ اور اچھے کام کرو، حلال روزی کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ ایمانداروں کو بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاک وہ چیز جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، واشکروا للہ، اور شکر اللہ کا کرو۔ ہماری دی ہوئی حلال پاک روزی کھاؤ، شکر میرا ادا کرو۔ ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ یا ایھا الناس، پھر تمام انسانوں کو پکارا جو اس زمین پہ آباد ہیں۔ پہلی پکار رسولوں کو، دوسری ایمانداروں کو، تیسری عام لوگوں کو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس چیز سے جو زمین میں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، حلال پاک۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تمہیں ان راہوں سے ہٹائیں گے، ان کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے واضح، ان کی بات پہ نہ چلنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے۔ کسے پتہ نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، سب کو پتہ ہے۔ البتہ بینہما مشتبہات، کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہے، ہر کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، تو ان سے بچ جائے، ان سے احتراز کر لے۔ لا یعلمن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ ومن اتی فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں جائے گا وہ حرام میں گر جائے گا، لہذا شبہات والی چیز کو چھوڑ دے، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے دعویٰ الدین یسر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین بیان کیا ہے وہ بڑا آسان ہے، بڑا مفید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو انسانوں کو دنیا سے کلی طور پہ کاٹنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کلی طور پہ اللہ سے باغی بنانا چاہتے ہیں۔ کلی طور پہ کاٹنا اس طرح کہ انسان دن رات عبادتوں میں ہی لگا رہے، یہ نہیں ہے، درمیانی راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، وہ بتایا ہمیں۔ مشہور واقعہ ہے، 3 آدمیوں نے آپس میں حلف اٹھائی، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رات کو عبادتیں کروں گا، دن کو دوسرے کام، رات کو میں سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، میں صرف اللہ کی بندگی کرتا رہوں گا۔ تو یہ تینوں حد اعتدال سے نکلی ہوئی باتیں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میرا طریق ہے، میرے اعتدال والے طریق پہ جو چلیں گے وہ میرے ہیں۔ ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے گا وہ میرا نہیں ہے، میرے راستے سے وہ ہٹ گیا۔ اس لیے اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے۔ البتہ ایک بات ہے، دین کی بہت سی باتیں ایسی ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ دین کیا ہے، جسے کہتے ہیں ان الدین بدا غریباً، دین سے لوگ ناواقف ہو جائیں گے۔ وسیعود غریبا، پہلے بھی ایسا ہی تھا، ایک وقت پھر ایسا آئے گا، وہاں کوشش کرو صحیح دین معلوم کرنے کی، صحیح راستہ معلوم کرنے کی۔ فطوبی للغرباء، ایسے لوگوں کو میں خوشخبری سناتا ہوں جو اللہ کے صحیح دین کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں اور صحیح راستے پہ گامزن ہوتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو دین آسان بھی ہے، دین کا فہم اور سمجھنا کوئی مشکل نہیں، اور دین میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی بڑی باتیں بیان ہو گئی ہیں۔ بعض باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور میں فرمائیں، اس وقت شاید کسی کے سمجھ نہ آئی ہوں، لیکن آج ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، چیزیں چاہے معمولی ہیں۔ مثلا ایک فرمان آپ کا کہ کنکریاں نہ مارو ایک دوسرے کو، کنکری چھوٹی لے کے یوں پھینکو، آپ نے منع کیا اس سے۔ آپ نے فرمایا یہ دشمن کو قتل نہیں کرتی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کسی کی آنکھ میں لگ گئی تو اس کی آنکھ کو تکلیف پہنچے گی، ایسا کام نہ کرو۔
اب اس وقت تو کنکری پھینکنے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے پسٹل پلاسٹک کے بچوں کو ہم دیتے ہیں، اس میں وہ چھوٹی چیزیں وہ رکھی ہوتی ہے، لکڑی رکھی ہوتی ہے یا گولی رکھی ہوتی ہے، اور اس کو مارتے ہیں، پھینکتے ہیں، دور جاتا ہے۔ وہ منع ہے، بچوں کو نہ دیں ایسی چیز، اس لیے کہ وہ نکل کے کسی کی آنکھ میں لگی تو نقصان ہوگی۔ بالکل وہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمارے لیے رہنما بن گیا ہے۔ اس لیے بچوں کو ایسے کھلونے دینے سے باز رہیں، اس کا نتیجہ وہی نکل سکتا ہے جس کا خطرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد، اور انسانیت کی مفاد کی ہر بات آپ نے فرما دی ہے، کوئی بات انسانیت کی مفاد کی تھی وہ ایسی نہیں ہے کہ بیان نہ ہوئی ہو، یا قرآن مقدس میں موجود ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں موجود ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے۔ ایک حدیث آخری سناتا ہوں اور اس کے بعد ختم۔ من اکل طیبا، جو حلال روزی کھاتا ہے، وعمل فی سنت، میرے طریقے کے مطابق عملی زندگی گزارتا ہے، وآمن الناس بوائقہ، لوگ اس سے ڈرے ہوئے نہیں کہ یہ ہمارا نقصان کرے گا، مطمئن ہیں لوگ، اس کے محلے والے، اس کے شہر والے، اس کے بھائی بند، اس کے دوست احباب، ان کو اطمینان ہے کہ اس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ تین صفتیں پیدا کر لو، حلال روزی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اور پھر لوگوں میں یہ تأثر کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں، دخل الجنہ، وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ یہ خوشخبری دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک آدمی بول اٹھا، یا رسول اللہ ایسے تو ہم میں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا بعد میں بھی بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، میرے بعد بھی امت کے لوگوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس انداز کی زندگی گزاریں گے۔ من اکل ان ھذا اليوم کثیر فی الناس فقال سیکون فی قرون بعدی۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں آخری بات بتانی تھی میں نے، ان اللہ فرض فرائض، اللہ نے بہت سے فرض مقرر کیے ہیں، فلا تضیعوها، انہیں ضائع نہ کرو۔ حرم حرمات، بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں، فلا تنتہکوها، ان حرام چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ وحد حدودا، کئی حد مقرر کی ہیں کہ اس حد تک کام کر سکتے ہو، آگے نہ بڑھو۔ فلا تعتدوها، سکت عن اشیاء، بعض چیزوں کے بارے میں خاموشی ہے، اللہ کو نسیان نہیں ہو گیا تو ان کی بحث نہ کرو۔ یہ حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایک تو ایک ساتھی نے درخواست کی ہے دعائے شفا کی، اللہ رب کریم انہیں بیماری سے شفا کاملہ عطا کرے۔ نماز کے بعد بھی انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ دوسرا ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک عورت 60-65 سال کی ہے اور وہ عدت میں ہے، کیا وہ کوئی زیور چاندی یا سونے کا پہن سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سونے اور چاندی کا زیور نہیں پہن سکتی،
چاہے وہ نوجوان عورت ہے چاہے وہ بوڑھی عورت ہے، کوئی بھی ہے، ذبائش نہیں کر سکتی۔ مقصد یہ ہے، عدت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ذبائش نہ کرے۔ تو سونا چاندی کا لباس پہننا ایک ذبائش ہے، چاہے پختہ سن کی عورت ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ سادہ لباس میں رہے اور خوشبو استعمال نہ کرے، چاندی سونے کے زیورات یا چوڑیاں وغیرہ، میک اپ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتی، نہ نوجوان عورت، نہ درمیانی عورت اور نہ پختہ سن کی عورت، کسی کے لیے بھی یہ۔ البتہ وہ ضروریات زندگی کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، علاج معالجہ کے لیے بھی جا سکتی ہے، البتہ رات کو اپنے گھر آ جائے۔ وہ جس گھر میں وہ میاں بیوی رہ رہے تھے اسی گھر میں واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ علاج کے لیے کسی بیمار کی تباہ پرسی کے لیے بھی جا سکتی ہے، کسی قریبی عزیز کی تباہ پرسی کے لیے بھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، تعزیت کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ یہ لوگوں نے خام خواہ کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔